برادران، اللہ رب العزت کا فضل و کرم اور لطف و احسان ہے کہ آج ہم جامع مسجد رضائے مصطفیٰ میں اس گاؤں میں، اس بستی میں بسنے والے حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کے جان نثاروں نے محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اہتمام کیا۔ آج کی محفل میں حاضری کے لیے عزیز گرامی، عزیز القدر محمد عظیم خان نے مجھ سے رابطہ کیا اور اس محفل میں حاضری کے لیے میں نے ان سے وعدہ کیا۔ اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ خلاق عالم جل مجد الکریم نے مجھے وعدے کے مطابق اس محفل مبارکہ میں حاضری کی توفیق مرحمت فرمائی۔ اس محفل پاک کے تمام منتظمین اور معاونین جنہوں نے اس مبارک محفل کا انعقاد کیا، اہتمام کیا اور اللہ کریم کے دیے ہوئے رزق میں سے محفل مبارکہ پر خرچ کیا، لنگر میلاد شریف کا اہتمام کیا، اور ان تمام محبان رسول کے لیے جو اپنے دامن میں عقیدت محبت لے کر اپنے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر سننے کے لیے جمع ہوئے، اللہ رب العزت تمام آنے والے حاضرین، سامعین، ناظرین کو دین و دنیا کی برکتوں سے، راحتوں سے فیض یاب فرمائے۔ رب ذوالجلال نے قرآن مجید میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے، آپ کے جلوہ گر ہونے، آپ کی بعثت مبارکہ، قرآن مجید میں کئی مقامات پر ان کا ذکر کیا، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام کو جو اعلیٰ مقامات اور اعلیٰ درجات عطا فرمائے، ان کا ذکر بھی قرآن مجید میں جا بجا موجود ہے۔ نبی کریم علیہ السلام سے محبت کرنے والے، آپ کا پیار دل میں رکھنے والے اپنے اپنے علم کے مطابق قرآن مجید سے استفادہ کرتے ہیں، اور جہاں جہاں تک علم کی رسائی ہوتی ہے وہ علمی نکات ان آیات مبارکہ سے تلاش کر کے حضور کی امت کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ ان موتیوں میں سے، ان جواہر میں سے دو آیات مبارکہ قرآن مجید سے تلاوت کی ہیں۔ ایک آیت کریمہ میں اللہ کریم نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کا ذکر فرمایا۔ دو آیتیں قرآن مجید کی ایسی ہیں جن میں حضور کی نبوت کی جامعیت کو بیان کیا گیا ہے۔ ایک یہ آیت کریمہ جس میں حضور کے خاتم النبیین ہونے کا رب کریم نے اعلان فرمایا اور تذکرہ فرمایا، اور دوسری آیت کریمہ وہ ہے جس میں نبی کریم علیہ السلام کے رحمت للعالمین ہونے کا ذکر فرمایا۔ وہاں اللہ کریم نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ،
اب دونوں آیتوں کو ذرا پیش نظر رکھیں۔ ایک آیت کریمہ میں حضور کے خاتم النبیین ہونے کا ذکر فرمایا، اور دوسری آیت کریمہ میں نبی کریم علیہ السلام کے رحمت للعالمین ہونے کا ذکر فرمایا۔ خاتم النبیین کا معنی ہے نبیوں میں سے آخری نبی، نبیوں میں سے آخری نبی۔ اور دوسری آیت کریمہ میں حضور کے رحمت للعالمین ہونے کا ذکر کیا، یعنی نبی کریم علیہ السلام تمام جہانوں کے لیے سراپا رحمت بن کر آئے۔ رحمت للعالمین یہ میرے نبی کریم علیہ السلام کا مقام ہے، حضور کا منصب ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی رب العالمین ہے۔ سورہ فاتحہ کے آغاز میں اللہ کریم نے اپنی حمد کرنے اور اپنی ثنا کرنے کا طریقہ سورہ فاتحہ میں سکھلایا ہے، اور پہلی آیت کریمہ جو سورہ فاتحہ کی ہے، الحمدللہ رب العالمین، کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، رب ہے، پروردگار۔ وہاں رب العالمین کا لفظ استعمال ہوا، اور حضور کے لیے رحمت للعالمین کا لفظ استعمال ہوا۔ حضور کی ذات اقدس اور حضور کی نبوت و رسالت اتنی ہمہ گیر ہے کہ ہمارا پروردگار، ہمارا رب اللہ کریم، وہ تمام جہانوں کا رب ہے، اور اسی رب کریم نے اپنے محبوب کو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین، تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ یعنی وہ سارے جہانوں کا رب ہے اللہ کریم، اور حضور سارے جہانوں کے لیے رحمت ہے۔ حضور کی نبوت کی جامعیت، ہماگیری کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا، اور رب العالمین، عالمین کا رب، حضور عالمین کے لیے رحمت۔ اب عالمین جو ہے وہ کیا ہے؟ جس کا اللہ رب ہے، وہ عالمین کیا ہے؟ جس کے لیے آمنہ کے لال رحمت ہیں۔ تو یہ نقطہ اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ اللہ کریم کے سوا کائنات میں جو کچھ ہے، اللہ کریم کے سوا کائنات میں جو کچھ ہے وہ ہے العالمین۔ میرے اللہ کریم کے سوا پوری کائنات میں جو کچھ ہے، اللہ ان کے لیے رب ہے، اور اللہ کے سوا کائنات میں جو کچھ ہے، آمنہ کے لال اس کے لیے رحمت بن کے آئے۔ یہ حضور کا دائرہ نبوت کہاں سے کہاں تک ہے؟ تو حضور تو عالمین کے لیے رحمت ہے۔ دوسری حدیث شریف میں ذرا توجہ فرمائیں کہ اس حدیث میں اللہ کریم نے حضور کی نبوت ہماگیر ہونے کا ذکر فرمایا۔ حضور کی حدیث پاک ہے، ارسلت الی الخلق کافہ، ارسلت میں بھیجا گیا ہوں، الی الخلق مخلوق کی طرف، کافتن پوری کی پوری تمام مخلوق میں اس کے لیے رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں۔ یہاں خلق سے مراد یہ ہے کہ اللہ کریم نے جس چیز کو بنایا وہ مخلوق ہے، تو ہر چیز کا خالق تو اللہ ہے نا۔
دیکھیے قرآن مجید کی آیت کریمہ ہے، اللہ خالق کل شیء، وہ ہر چیز کا خالق ہے۔ تو جو چیز اللہ کریم نے تخلیق کی ہے، بنائی ہے، میرے نبی کریم علیہ السلام اس کے لیے رسول بن کے آئے۔ اللہ خالق کل شیء وہو علی کل شیء محیط، ہر چیز اسی کے قبضہ قدرت میں ہے، قبضہ اختیار میں ہے۔ لہٰذا جو چیز اللہ کریم نے بنائی ہے، میرے نبی کریم علیہ السلام اس کی طرف رسول بن کے آئے۔ یہاں تک کہ سورہ ملک میں اگر غور کریں تو بے نیاز رب نے قرآن مجید میں سورہ ملک میں موت کو بھی مخلوق فرمایا اور حیات کو بھی مخلوق فرمایا۔ وہ موت و حیات کا خالق ہے، لیکن سورہ ملک میں فرمایا الذی خلق الموت والحیات، اللہ کریم نے موت بھی تخلیق کی ہے اور حیات بھی اللہ کریم نے یعنی بنائی ہے۔ موت بھی اللہ نے بنائی، حیات بھی اللہ نے بنائی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ حضور تو موت کے بھی رسول ہیں اور نبی کریم علیہ السلام حیات کے بھی رسول ہیں۔ محمد ہمارے محمد ہمارے آقا ہمارے نبی ہمارے۔ موت بھی مخلوق ہے اور حیات بھی۔ حضور کا مقام اور مرتبہ ہر کلمہ پڑھنے والے کے دل پر نقش ہونا چاہیے۔ صرف کلمہ پڑھ لینے سے ہی آدمی کامل مومن نہیں ہوتا، ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنا ہوگا۔ حضور کے بارے میں نظریہ کیا ہے دیکھا یہ جائے گا کہ جو بھی کلمہ پڑھنے کا دعویٰ کرتا ہے اس کے متعلق یہ دیکھا جائے گا کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کے بارے میں اس کا عقیدہ کیا ہے، حضور کے بارے میں اس کا ایمان کیا ہے، حضور کے بارے میں اس کا نظریہ کیا ہے۔ تو قرآن بتاتا ہے کہ موت بھی مخلوق ہے اور حیات بھی مخلوق ہے۔ تو حضور فرماتے ہیں ارسلت الی الخلق کافہ، تو حضور موت کے بھی رسول ہیں، حضور حیات کے بھی رسول ہیں۔ اسی لیے حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کے پاس اسرائیل روح قبض کرنے کے لیے آئے تو بغیر اجازت کے جب روح نکالنے لگے تو آپ نے زور سے تماچا مارا اور حضرت اسرائیل علیہ السلام کی آنکھ نکل گئی۔ مقام نبوت ذرا دیکھیے، وہ تو موسیٰ جو ہیں کلیم اللہ علیہ السلام، وہ اللہ کے کلیم ہیں، ان کا مقام یہ ہے کہ بغیر اجازت کے ان کی روح قبض کرنے کے لیے، جان نکالنے کے لیے اسرائیل نے ہاتھ ڈالا ہے تو وہ تو تماچا اور تھپڑ مارتے ہیں اور اس کا انجام کیا ہوتا ہے؟ اسرائیل علیہ السلام کی آنکھ نکل جاتی ہے۔ تو پوچھا کہ میرے کلیم کی جان نکالنے گئے تھے روح قبض کرنے کے لیے، تو عرض کی باری تعالیٰ میں تو اپنی جان بچا کے آیا ہوں، یہ دیکھیے میری آنکھ نکل گئی۔ تو اللہ کریم نے فرمایا آنکھ تو تمہاری ٹھیک کر دیتے ہیں، آنکھ تو تمہیں مل جاتی ہے، لیکن وہ پنجابی میں کہتے ہیں جب ایسا معاملہ ہو تھاں کو تھاں ویکھی دیے، کہ آپ کس کی روح قبض کرنے گئے تھے تو ان سے اجازت کیوں نہیں لی؟ وہ تو کلیم ہے میرے۔ یہ ہے نبوت۔ اب جب پھر روح نکالنے کے لیے اللہ کریم نے بھیجا، پہلے تو بغیر اجازت کے ہاتھ ڈال لیا تھا روح نکالنے کے لیے، اب کہ جب آئے نا تو دور ہی کھڑے ہو گئے، دور کھڑے ہو کر پھر سلام پہلے کہا۔ پہلے موسیٰ کلیم اللہ نے فرمایا آج تجھے کچھ نہیں کہتا، آ جا چپ کر، آج تجھے کچھ نہیں کہتا۔
یہ تو موسیٰ کلیم اللہ کا مقام ہے نا، تو حضور کا مقام دیکھیے، جو حضور کو اپنی ذات پر قیاس کرتے ہیں، جو حضور کو اپنی ذات پر قیاس کرتے ہیں کہ جس طرح تجھے اور مجھے موت آئے گی، انبیاء کو تو اس طرح موت نہیں آتی، کیونکہ قرآن مجید کے حافظ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے امام و خطیب بھی حافظ ہیں۔ قرآن مجید کی آیت کریمہ ہے جس میں اللہ کریم نے باقی سب کے مرنے کا ذکر، ان کی موت کا ذکر الگ کیا ہے، اور اکیلے نبی کریم علیہ السلام کے وصال کا ذکر الگ کیا ہے۔ حفاظ بیٹھے ہوئے، انک میت وانہم میتون، حضور کے وصال کا اکیلے الگ ذکر کیا ہے اور باقی سب کے مرنے کا ذکر الگ کیا ہے۔ جس طرح تجھے اور مجھے موت آتی ہے اور آئے گی، انبیاء پہ اس طرح موت نہیں آتی۔ میرے امام احمد رضا علیہ رحمہ نے اسی حوالے سے کہا ہے کہ انبیاء کو بھی اجل آنی ہے، فقط آنی ہے، ان کا اور معاملہ الگ ہے۔ انبیاء کے وصال کی کیفیت الگ ہوتی ہے۔ اب جب حضور کی روح مبارک قبض کرنے کے لیے اسرائیل آئے نا، اکیلے نہیں آئے، باقی جس کی جان نکالتا ہے اسرائیل، روح نکالتا ہے، اکیلے آتا ہے اسرائیل سارے بولیں، اسرائیل اکیلے آتا ہے۔ جب حضور نبی کریم علیہ السلام، قانون قدرت پورا ہونا تھا، خالق اور مخلوق میں فرق رہے، خالق اور مخلوق میں، کہ اللہ خالق ہے، حضور مخلوق ہے، لہذا ذائقہ موت باقی ہر کسی کو چکھانے کی کیفیت اور حضور کا دنیا سے جانا، اس کا نظام اللہ کریم نے اور بنایا۔ کسی کی روح قبض کرنے کے لیے کوئی جبریل کبھی نہیں آیا اسرائیل کے ساتھ، لیکن آج میرے آقا کے وصال کا وقت آیا تو اسرائیل اکیلا نہیں آیا، ساتھ جبریل آئے۔ ساتھ کون آئے؟ جبرائیل۔ پھر مماثلت کا دعویٰ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ بھئی ہم بھی بندے ہیں، حضور بھی بندے ہیں، ہم نے بھی مرنا ہے، حضور بھی دنیا سے چلے گئے۔ بھئی حضور کا دنیا سے چلے جانا تو الگ ذکر کیا، واحد سے ذکر کیا ہے، انک میت، محبوب آپ نے بھی اس دنیا کو چھوڑ کر آخرت کے سفر پہ جانا ہے۔ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ، باقی سب نے بھی موت کی وادی سے گزر کر عالم آخرت کی طرف جانا ہے۔ ہر کلمہ پڑھنے والے کو اس چیز کا علم ہونا چاہیے کہ حضور کا مقام، جن کا کلمہ پڑھا ہے ان کا مقام کیا ہے۔ قبل اس کے کہ میں وہ آپ کو بخاری شریف سے حدیث شریف سناؤں، ایک حدیث شریف ذہن میں رکھیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، حیاتی خیر لکم ومماتی خیر لکم، حیاتی خیر لکم ومماتی خیر لکم۔ یہ چھوٹی چھوٹی حدیثیں یہ یاد کیا کرو، دوران گفتگو اگر ایسی حدیثیں آ جائیں تو انہیں گھر جا کے لکھ بھی لیا کرو اور انہیں زبانی یاد کیا کرو۔ چھوٹی سی حدیث شریف ہے لیکن اس میں مفہوم، معانی اور مطالب کا ایک سمندر موجود ہے۔ حیاتی خیر لکم ومماتی خیر لکم، اس کے لفظی معنی ہے میرا دنیا میں ظاہری حیات میں رہنا، اس میں بھی تمہارے لیے بہتری ہے، خیر ہے تمہارے لیے خیر، اور میرا موت کی وادی سے گزر کر آخرت کے صفحے چلے جانا، اس میں بھی تمہارے لیے خیر ہے۔ حیاتی خیر لکم ومماتی خیر لکم،
اور اس کا مرادی معنی کیا ہے؟ ایک لفظی معنی ہوتا ہے، ایک مرادی معنی۔ مرادی معنی یہ ہے کہ میری ظاہری حیات میں بھی خیر تمہیں میرے در سے ملتی ہے، اور میرے وصال کے بعد بھی خیر تمہیں میرے در سے ملے گی۔ اب وہ حدیث سنیں، جبریل آئے، ساتھ اسرائیل ہیں، اور حضور کے کاشانہ نبوت پہ دستک دیتے ہیں جبریل۔ جب دستک دی تو حضور نے فرمایا دیکھو کون ہے، بلا لو۔ کہ آج جبریل آئے ملاقات کے لیے، حاضر خدمت ہوئے۔ مولانا حسن رضا خان ہیں، استاد زمن جو اعلیٰ حضرت کے بھائی ہیں، انہوں نے اسی مقام پہ فرمایا ہے کہ بے اجازت جن کے گھر میں جبریل بھی آتے نہیں۔ بھئی حضور کا مقام تو یہ ہے کہ ان کے گھر میں جبریل بھی بغیر اجازت کے آتا، بے اجازت جن کے گھر میں جبریل بھی آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں عز و شان اہل بیت۔ اب آپ کے گاؤں میں فوتگیاں ہوتی ہیں، آپ دیکھتے رہتے ہیں، کبھی کسی نے دیکھا کہ اسرائیل نے اندر آنے کے لیے اجازت مانگی ہو؟ ہے جی؟ اگر اجازت مانگے تو کوئی اجازت دے ہی نہ اندر آنے کی، ایسا ہی ہے۔ لیکن اللہ نے نظام کائنات ہی ایسا بنایا ہے، نظام قدرت ایسا ہے، وہ پتہ ہی نہیں چلتا۔ پتہ اس وقت چلتا ہے جب روح قبض ہو جاتی ہے، جان نکل جاتی، پھر پتہ چلتا ہے۔ کیا حضور کو بھی اسی پر قیاس کرو گے؟ تو پھر یہ بات تو صحیح نہ ہوئی، پھر کلمہ پڑھنے کے کچھ تقاضے ہیں۔ وہ تقاضا یہ ہے کہ یہ سمجھیں، یہ نقطہ سمجھے حدیث کی روشنی۔ جبریل امین نے حضور سے کیا عرض کیا تھا؟ حضور سے عرض کرتے ہیں میرے ساتھ آج ایک ایسا فرشتہ آیا ہے جس نے کبھی کسی سے اجازت نہیں لی۔ اب جبریل کیا کہتے ہیں؟ حضور اگر آپ اجازت دیں تو وہ اندر آئے گا اور وہ اپنا کام کرے گا اگر آپ اجازت دیں گے، اگر اجازت نہیں دیں گے تو انہی قدموں پہ پلٹ کے واپس چلا جائے گا۔ حاضرین محترم، یہ وہ علمی اور حقائق کی باتیں ہیں جو ہماری قوم کا مزاج نہیں سننے کا، لیکن بسا اوقات مریض کو کوئی زبردستی بھی کڑوی دوائی ہیلے بانے سے بھی کھلانی پڑتی ہے۔ آپ تو بریانی حلوہ کھانے کے عادی ہیں تقریروں میں بھی، تو میرا تو فرض ہے کہ میں آپ کو دین کی ایسی باتیں کو نہ بھی سنے میں سناؤں کہ اتنے مجمع میں سے اگر دو چار آدمیوں کی سمجھ میں بھی حضور کی حیات و وصال کا معاملہ سمجھ میں آ گیا تو اس کا عقیدہ اگر درست ہو گیا تو میری تو نجات کا سامان بن جائے۔ بھئی اس سے بڑی بات کیا ہے؟ آپ لفظوں پہ غور کریں۔ جبریل نے کہا حضور اگر اجازت دیں گے تو اندر، اور اجازت نہیں دیں گے تو انہی قدموں پہ لوٹ کر پلٹ کے واپس چلے گا۔ تو پھر کہنا پڑے گا کہ میرے آقا کو موت کا بھی حیات ہے، میرے آقا کو وفات کا بھی اختیار ہے۔ تجھے اختیار ہے؟ بڑی ڈٹائی سے یہ کہتے ہو کہ بھئی ہم بھی بندے، حضور بھی بندے، ہم بھی بشر، حضور بھی بشر۔ اور تو بشر وہ ہے کہ گردن تیری مروڑتا ہے اسرائیل، جب موت کا پنجہ گردن کو مروڑنے کے لیے ڈالتا ہے تو وہ تو آواز نہیں نکالنے دیتا، روح نکال کے جاتا بنتا ہے۔ تو پھر حضور کے بارے میں ڈاکٹر اقبال نے اسی لیے کہا کہ عبد دیگر عبدہو چیزیں دیگر۔ ہم سارے کے سارے عبد محض ہیں، میرے آقا عبدہو ہیں۔ حضور نے کیا کہا؟ دیکھیے اس سے بڑا اختیار کیا ہوگا۔ حضور نے فرمایا جبریل تیری کیا رائے ہے؟
تو بھی تو مشورہ دینا. تو باقاعدہ حدیث شریف ہے کہ جبریل تیری کی صلاح ہے، تو کیا مشورہ دیتا ہے. یہ حدیث جب پڑھتے ہیں سنتے ہیں تو ایک دفعہ کلیجے میں ٹھنڈ پڑ جاتی ہے. جبریل نے کہا حضور آج ہوگا وہ جو آپ چاہیں گے. آج ہوگا وہ جو آپ چاہیں گے. آج مرضی آپ کی چلے گی. آج مرضی باقی رہ گیا. آپ مجھ سے مشورہ پوچھ رہے ہیں تو میں اتنا عرض کر دیتا ہوں، باقی فیصلہ جو آپ کریں گے، مرضی آپ کی چلے گی، فیصلہ آپ کا ہوگا، بات آپ کی مانی جائے گی. لیکن میں تو صرف اگر آپ نے مشورہ مانا ہے تو اتنا ضرور کہوں گا، ان اللہ قد اشتاق الی لقائک یا رسول اللہ. اب جو آپ چاہتے ہیں رب بھی یہی چاہتا ہے کہ فراق کے لمحے ختم ہوں، وصال کے لمحے آ جائیں. تو حضور کی اجازت سے اسرائیل اندر آئے اور حضور کی اجازت سے حضور کی روح مبارک کو قبض کیا اسرائیل. تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دائرہ نبوت صرف یہ کہ جی ہمارے نبی ہیں، بس بات ختم ہو گئی. بھائی پوری کائنات کا حضور کو اختیار دیا گیا ہے. حضور رحمت للعالمین ہیں. العالمین حضور کی رحمت کا محتاج ہے. ہر ایک کو حضور کی رحمت کی ضرورت ہے. تو بے نیاز رب نے پھر اپنے محبوب کو رحمت للعالمین بنایا، تمام جہانوں کے لیے سراپا رحمت بنایا. جتنے نبی آئے وہ رحمتیں لے کے آتے رہے. ہر نبی رحمت لے کے آیا، لیکن میلاد والے آقا کو بے نیاز رب نے سراپا رحمت بنا کے بھیجا. تو حضور کو تو رحمت بنا کے بھیجا. لہذا یہ مثلیت کا دعویٰ جو ہے اس کی حقیقت ذرا سمجھیں کہ یہ لوگ جو ہیں معاذ اللہ جب مماثلت کا دعویٰ کرتے ہیں تو بریلی کے تاجدار نے اسی لیے فرمایا کہ کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ. کوئی تجھ سا نہ ہوگا شاہ، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم. میری ساری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے، میں آسان ساتھ ساتھ سمجھاتا ہوں کہ حضور کو بے مثل ماننا ایمان کا تقاضا ہے. حضور کو بے مثل ماننا ایمان کا، کہ حضور کی مثل دنیا میں ہے ہی نہیں. اسی لیے بریلی کے تاجدار نے فرمایا کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ، تیرے خالق حسن و ادا کی. تو یہ جو امام احمد رضا نے حضور کے بے مثل ہونے کا ذکر کیا ہے، یہی تو صحابہ کرام کا عقیدہ تھا. یہی عقیدہ حضرت حسان نے یہی کہا تھا، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٍ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. یہ جو اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہے نا کہ کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ، تیرے خالق حسن و ادا. صحابہ کرام نے صوم وصال رکھا. یہ محض زبان رضا سے حضور کا ذکر نہیں ہے، بلکہ میرے امام کے کلام کو آپ اٹھا کے لے آؤ، آپ پڑھتے جائیں، میں بتاؤں گا یہ فلاں آیت کی تفسیر ہے یا فلاں حدیث کی شرح ہے. میرے امام تو ان کا پورا کلام جو ہے وہ قرآن و حدیث کا خلاصہ ہے.
دیکھیے نا یہ جو اعلیٰ کا کلام میں نے سنایا، اس پر ایک حدیث شریف سب کو معلوم ہونی چاہیے، علم میں ہونی چاہیے کہ صحابہ کرام نے صوم وصال رکھا۔ صوم وصال وہ ہے جس میں افطاری نہیں ہوتی۔ اب جب روزہ رکھا تو صحابہ کرام کمزور ہونا شروع ہو گئے، یہاں تک کہ مسجد میں نماز کے لیے آئے نا، چلنے کی سخت نہیں تھی، پیٹ کے بل، گھٹنوں کے بل اور ایڑیوں کو بل چل کے مسجد میں آ رہے تھے، پیٹ اندر کو دنسے ہوئے ہیں۔ حضور نے فرمایا مالکم، تمہیں کیا ہو گیا ہے، تمہاری یہ حالت کیوں ہوئی ہے؟ تو صحابہ نے کہا حضور آپ صوم وصال رکھتے ہیں، آپ کی طرف دیکھ کر ہمیں بھی شوق ہوا تو ہم نے بھی رکھا ہے، تو یہ صوم وصال کی وجہ سے ہمارا یہ حال ہو گیا ہے۔ یہ حال کس وجہ سے ہوا ہے؟ اور آپ کی طرف دیکھ کے رکھا ہے، آپ کی طرف۔ حضور نے پتہ کیا فرمایا؟ میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ زبان رضا سے ذکر مصطفیٰ سنتے ہو تو یہ بات ذہن نشین رہے کہ میرے امام نے ذکر اپنی طرف سے نہیں کیا، ان کے پورے کلام میں جو ذکر مصطفیٰ ہے یا آیت کا تفسیر ہے یا حدیث کی شرح ہے۔ اب حضور نے جو پہلے لفظ فرمایا وہ آپ سب کو زبانی یاد ہونے چاہیے۔ سرکار نے فرمایا تم نے کیا ہو گیا ہے؟ کہ جی ہم نے صوم وصال رکھا ہے، آپ کی طرف دیکھ کر۔ حضور نے فرمایا ایکم مثلی، ایکم، تم میں سے کون ہے جو میری طرح ہے؟ تم میں سے کون ہے جو میری مثل ہو؟ یطعمنی ربی ویسقینی، میرا رب تو مجھے روزے کی حالت میں بھی کھلاتا پلاتا ہے، یعنی روزے کی حالت میں اللہ مجھے کھلاتا پلاتا ہے۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ روزے کی حالت میں بے نیاز رب مجھے اتنی جسمانی قوت عطا فرماتا ہے، نہ کھانے کی حاجت رہتی ہے نہ پینے کی حاجت رہتی ہے۔ تو امام فرماتے ہیں کوئی تجھ سا ہوا ہے تیرے خالق کے حسن و، اسی پر زبان رضا سے سنیں۔ دیکھیے اللہ کی حمد، یہ جو لوگ خواہ مخواہ جو منہ میں آتا ہے، بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہتے جاتے ہیں بعد میں پچھتاتے ہیں، تو پہلے ہی سوچ سمجھ کے بندہ بات کرے۔ یہ اللہ کی حمد امام احمد رضا نے کی ہے۔ میں یہ دعوے سے بات کہہ سکتا ہوں اور کہتا ہوں کہ جیسی حمد باری تعالیٰ بریلی کے امام نے لکھی ہے، ایسی حمد لے آؤ کسی شاعر کی لے آؤ، کیونکہ حضور تخلیق کائنات کا شاہکار اول ہیں۔ جو میرے بیانات سنتے رہتے ہیں آپ کو یاد ہوگا کئی تقریروں میں، کئی درسوں میں، جلسوں میں بتاتا ہوں اور مسلسل بتاتا ہوں کہ بے نیاز رب نے کائنات کی ہر شے سے پہلے میرے نبی کریم علیہ السلام کے نور کو تخلیق کیا۔ میں مانتا ہوں گائے بھی رب نے بنائی ہے، بھینس بھی رب نے بنائی ہے، پہاڑ بھی رب نے بنائے ہیں، پوری کائنات کا خالق ہے، لیکن تخلیق کائنات کا شاہکار اول تو حضور کی ذات ہے۔ حضور سے پہلے تو کسی چیز کا وجود نہ تھا۔ تو پھر کوئی کہتا ہے رب وہ ہے جس نے چاند بنایا، سورج بنایا، ستارے بنائے۔ امام نے جب حمد لکھی تو اس نے کہا کہ وہ رب ہے جس نے مصطفیٰ کو بنایا۔ میرے امام سے کہا گیا نا کہ آپ اللہ کی حمد بھی لکھیں، اور یہ جو کلام میں سنانے جا رہا ہوں یہ حمد باری تعالیٰ بھی ہے اور نعت مصطفیٰ بھی ہے۔ دیکھیے امام فرماتے ہیں وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمہ تن کرم بنایا، وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمہ تن کرم بنایا۔
ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستاں بتایا۔ یہ جو ہے نا ہمیں بھیک مانگنے کو، یہ قرآن مجید کی آیت کی تفسیر ہے۔ یہ کس آیت کی تفسیر ہے؟ اما السائل فلا تنہر۔ یہ شاعرانہ تخیل نہ سمجھیے، یہ تو قرآن کی آیت کی تفسیر کی ہے۔ ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستاں بتایا، اما السائل فلا تنہر۔ پیارے محبوب، ازل سے لے کر اب تک ساری کائنات بھی سوالی بن کے تیرے دروازے پہ آ جائے تو محبوب تیرے دروازے سے کوئی خالی نہ جائے۔ تیری مثل نہیں خدا کی قسم، حضور بے مثل ہیں، حضور بے مثال ہیں۔ اور پھر دیکھیے، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ حضور کا دائرہ نبوت کہاں سے کہاں تک ہے؟ رحمت للعالمین ہیں، سید المرسلین ہیں، امام الانبیاء ہیں۔ مسجد اقصی میں حضور نے تمام انبیاء کی امامت فرمائی۔ شب معراج، حدیث پاک ہے، حدیث معراج میں ہے کہ حضرت آدم سے حضرت عیسیٰ تک تمام انبیاء مسجد اقصی میں حضور کے استقبال کے لیے جمع کیے گئے، اور تمام نبیوں رسولوں نے حضور کی اقتداء میں نماز پڑھی۔ تو جو سب سے پہلے بنائے گئے، اول ما خلق اللہ نوری، جن کی کائنات کی ہر شے سے پہلے تخلیق کی گئی، وہ تشریف تو تمام نبیوں کے بعد لائے۔ اور جب نماز پڑھانے کا معاملہ آیا مسجد اقصی میں شب معراج، تمام نبی رسول حضور کے پیچھے ہاتھ باندھ کے کھڑے۔ امام کہتے ہیں سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی۔ کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، کیا خبر کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی۔ اب یہ جو نماز پڑھائی تھی مسجد اقصی میں، اس میں فلسفہ کیا تھا، لاجک کیا تھی، منطق کیا تھی؟ میرے امام نے اسی قرآن کی آیت ہے نا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، سحر معراج کا ذکر ہے، تو حضور نے نماز پڑھائی مسجد اقصی۔ امام فرماتے ہیں، دیکھیے امام احمد رضا کی زبان سے شان مصطفیٰ، لیکن یہ نقطہ ذہن میں رہے، یہ قرآن و حدیث کا خلاصہ ہے۔ امام فرماتے ہیں نماز اقصی میں تھا یہی سر میں نے راز۔ نماز اقصی میں راز کیا تھا کہ آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام تک تمام نبی رسول پیغمبر صفیں بنائے کھڑے ہیں، اور آمنہ کے لال مصلی امامت پہ جلوہ گر ہے۔ تو امام فرماتے ہیں نماز اقصی میں تھا یہی سر کہ عیاں ہو معنی اول و آخر، کہ دست بستہ ہیں پیچھے حاضر جو سلطنت آگے کر گئے تھے، کہ دست بستہ ہیں پیچھے حاضر جو سلطنت آگے نبوتیں کر کے جا چکے تھے۔ لیکن تمام انبیاء کو قبروں میں حکم ہوا کہ چلو مسجد اقصی، اور تمام انبیاء کرام اپنی قبور مبارکہ سے مسجد اقصی جمع ہوئے، اور حضور نے انہیں نماز پڑھائی۔ وہ سب نبی حضور کے مقتدی تھے، میرے آقا امام تھے۔ اور پھر اسی معراج شریف کے موقع پر حضرت موسیٰ نے عرض کی تھی، قرآن مجید رب آرینی
یا اللہ مجھے اپنا آپ دکھا دے۔ جواب آیا لن ترانی، تمہاری آنکھ میں میرے جلووں کو دیکھنے کی تاب نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو جواب مل رہا ہے لن ترانی، اور حضور تو آرام فرما ہے بستر پہ، اور جبریل قدموں کو بوسے دے کے کہتے ہیں ان اللہ قد اشتاق الی لقائک یا رسول۔ یہ تو بے نیازی سے چادر اوڑے ہوئے آرام فرما ہے، تو لینے کے لیے 70 ہزار ملائکہ، جبریل، عزرائیل، میکائیل، اسرافیل، چاروں مقربین، 70 ہزار ملائکہ لے کر حضور کو شب اسرا کا دولہا بنا رہے ہیں۔ تو امام کی زبان میں یہاں حدیث معراج اور آیہ اسرا کی روشنی میں میرے امام فرماتے ہیں تبارک اللہ ہے شان تیری، تبارک اللہ ہے شان تیری، تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں وہ جوش لن ترانی، کہیں تقاضے وصال کے تھے، نئے نرالے طرب کے سامان عرب کے مہماں کے لیے تھے۔ نعرہ تکبیر، خدائی دے صبر جانے پرنم، دکھاؤں تجھ کو کیوں کر وہ عالم، جب ان کو جھرمٹ میں لے کے قدسی، جب ان کو جھرمٹ میں لے کے قدسی جنا کا دولہا بنا رہے تھے، جب ان کو جھرمٹ میں لے کے قدسی جنا کا دولہا بنا رہے۔ آپ کے اس گاؤں میں ایک عاشق رسول ایسا تھا فضل آخا، آپ سب میلاد کی محفل کے لیے ٹائم مانگتے ہیں، ہر کوئی کہتا ہے جی میلاد شریف کرانی ہے محفل، ٹائم دیں ٹائم دیں، لیکن فضل آخا وہ تھا بندہ عاشق رسول جو گھر پہ معراج شریف کی محفل کرتا تھا۔ معراج شریف کی محفل سامعین 3 ہوتے تھے، سامعین میں ہوتا تھا، فضل آخا ہوتے تھے، ایک ساتھ اور ساتھی ہوتا تھا، اور فیض صابر قصیدہ معراجیہ پڑھتے تھے۔ فضل آقا کے سوا 38 سال ہو گئے مجھے شاہ کو، مجھے ایک بندہ نہیں ملا جس نے کہا جی میں نے معراج کی محفل کرانی ہے اور سننا صرف قصیدہ معراجیہ ہے۔ وہ تو کسی مولوی کو پڑھنا نہیں آتا، ہاں اس کے الفاظ اتنے مشکل ہیں، تو فضل آخا اکیلا سنتا تھا اور آنسو آتے تھے، روتا تھا بیچارہ، اور جتنی وہ اپنے گھر کے کمرے میں معراج پورا قصیدہ معراجیہ اعلیٰ حضرت کا لکھا پورا قصیدہ سنتے تھے، اور اسی کا یہ شعر ہے۔ تو امام کیا فرما، دیکھیے شان مصطفیٰ جو امام نے بیان کی ہے۔ ایک دفعہ ملتان کے اندر مشاعرہ تھا اور بڑے بڑے شعراء وہاں جمع تھے، کوثر نیازی نے یہ لکھی ہے روایت، وہ خود شاعر تھے کوثر نیازی۔ وہ کہتے ہیں ملتان میں ہم ایک مشاعرے میں تھے، تو رات کو ہمیں صبح مشاعرہ تھا، رات کو شاعروں کو وہاں بلا لیا گیا کہ وہاں آ جائیں تاکہ سفر کی صحبت نہ ہو، صبح سب مشاعرے میں چلیں گے۔ تو رات کو تمام شاعر آپس میں کہنے لگے کہ بھائی بر صغیر پاک و ہند میں سب سے زیادہ اور بہترین کلام کس شاعر کا ہے؟ ہر ایک نے اپنی اپنی رائے دی۔ کوثر نیازی لکھتے ہیں آخر میں سب کا اس بات پر اتفاق ہو گیا کہ جتنے شاندار طریقے سے اور وجاہت کے ساتھ نبی کریم علیہ السلام کی نعت جس سلیقے سے اور فن شاعری کے تمام اصناف کو سامنے رکھتے ہوئے جیسا ستھرا کلام احمد رضا کا ہے کسی شاعر کا نہیں۔ تو امام فرماتے ہیں بچا جو ان کے تلووں کا دوون،
بچا جو ان کے طلبوں کا دھوں، بنا وہ جنت کا رنگ و روغن۔ اسی کے جلوے، اسی سے ملنے، اسی سے اسی کی طرف گئے تھے۔ یہاں کیا سمجھاؤ گے؟ اور یہ میں اکثر کہتا ہوں کہ امام احمد رضا اور ڈاکٹر اقبال میں قدر مشترک جو ہے وہ عشق رسول ہے۔ میرے اعلیٰ حضرت نے جو باتیں کی ہیں نا، میاں محمد بخش صاحب کھڑی شریف والوں میں وہی بات کی ہے جی، اول آخر دوویں پاسے مل کھلوتا، اول بھی حضور ہیں اور آخر بھی۔ شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے لکھا ہے والاول والآخر والظاہر والباطن، یہ حمد باری تعالیٰ بھی ہے، آیت قرآن کی اور نعت مصطفیٰ بھی ہے۔ ڈاکٹر اقبال نے بھی وہی امام احمد رضا والی بات کی۔ اقبال کہتے ہیں کہ نہیں، وہ نگاہ عشق و مستی میں، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ نگاہ عشق و مستی میں وہ دانائے سبل مولائے کل ختم الرسول، جس کو بخشا فروغ وادی سینہ۔ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی ظاہر وہی باطن، وہی یاسین وہی فرقان وہی طٰہٰ۔ تو شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے بھی لکھا کہ اول بھی حضور ہیں اور آخر بھی، جو حدیث میں اول ما خلق اللہ، اور آخر تو قرآن نے کہا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبی وکان اللہ بکل شیء علیما۔ اب کس کس چیز کا ذکر کیا جائے؟ اب دیکھیں نا، چونکہ موضوع یہ لکھا ہے آپ نے، تو میں بجائے اس کے کہ پہلے اعلیٰ کا کلام سناؤں، پہلے وہ حدیث سنیں کہ میں نے تو دعویٰ یہ کیا ہے کہ امام احمد رضا نے پوری شاعری ذکر مصطفیٰ ہے، تو وہ تو یا تو کسی حدیث کی شرح ہے یا قرآن کی آیت کا تفسیر ہے۔ دیکھیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے ایک دن سخت بھوک لگی، سخت بھوک لگی، اور میں پریشان ہو گیا کہ بھوک لگی ہوئی کیا کریں۔ انہوں نے کہا چلتے ہیں نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں، وہاں جائیں گے تو بھوک مٹ جائے گی، کچھ لنگر شریف ملے گا کھانے کو۔ تو جب وہ آئے تو حضور کی بارگاہ میں 69 صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، اور یہ 17واں نمبر ابو ہریرہ کا تھا رضی اللہ۔ یہ اس ترتیب سے صحابہ بیٹھے تھے نصف دائرے کی شکل میں، درمیان میں حضور تشریف فرما تھے۔ بزرگوں کے پاس بیٹھنے کا یہی طریقہ ہے، وہ دائیں طرف اس طرح نصف دائرہ چاند کی شکل میں صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، درمیان میں آقا تھے۔ تو ابو ہریرہ جب آئے تو بالکل بائیں کونے میں جگہ تھی، وہاں آ کے بیٹھ گئے سب سے آخر میں۔ حضور گفتگو فرما رہے تھے، تو ابو ہریرہ نے دیکھا کہ حضور کے پاس لکڑی کا ایک پیالہ تھا، بڑا پیالہ لکڑی کا بنا ہوا، اس میں بکریوں کا دودھ کسی نے تحفے میں حضور کو پیش کیا۔ دودھ آیا۔ نبی کریم علیہ السلام کا طریقہ مبارکہ تھا، جب بھی کوئی چیز تقسیم فرماتے تو دائیں طرف سے شروع کرتے تھے۔ تو حضور نے جو دائیں طرف صحابی بیٹھے تو ان کو دودھ کا پیالہ دے دیا۔ حضور نے فرمایا سیر ہو کے پیو، انہوں نے رج کے پیا، پیالہ آگے بڑھا دیا اگلے صحابی کو، انہوں نے سیر ہو کے پیا، پھر آگے پھر آگے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں میرے دل میں وسوسے آنے لگے، یہ پیالہ ایک ہے، پینے والے 70 بندے، پینے والے پیالہ ایک۔ انہوں نے سوچا کہ یہ میرے تک پیالہ نہیں پہنچ پائے گا، پہلے ہی ختم ہو جائے گا، پینے والے بندے زیادہ ہیں، دودھ کم ہے۔
وہ ایک صحابی سحر ہو کے پیتا تو حضور فرماتے آگے دے دو آگے دے دو سب. وہ پیالہ چل رہا ہے سبھی پی رہے ہیں. 69 آدمیوں نے سحر ہو کے پیا. مجھے کوئی اس حدیث سے نکال کے دکھا دے کہ حضور نے فرمایا ہو کہ دوسرے دا بھی خیال کرو کٹ پیو. وہ میں اپنی کالج لائف کی بات سناتا ہوں کہ 5-6 ہمارے ساتھی تھے اکٹھے بیٹھے ہوئے تھے. وہ مٹھائی لے کے آئے نا تو وہ ایک آدمی چائے لینے گیا تھا. وہ سب بھول گئے کہ کوئی چاہ لین بھی گیا ہے. وہ ڈبہ جدو ختم ہونے سے آیا نا 2 کو ڈلیاں برف دیاں رہ گئی برفی دیاں. وہ ایک منڈے نے ڈبہ کو چک لیا. وہ آندا یار وہ جڑا چاہ لین کلیا جی وہ بھی کوئی خیال کرو. مجھے کوئی دکھا دے کہ سرکار نے فرمایا ہو کہ باقی نے انہوں دا بھی خیال کرو پورا پورا تبرکن تبرکن لو دانا دانا لے لو تبرک دا. نہ حضور فرماتے اشرب سیر ہو کے پی. حضور میں رج گیا. حضور فرماتے اور بھی. پیالہ چل رہا ہے. ابو ہریرہ کہتے ہیں میری بائیں طرف آیا تو میں کہانی اک کر کے دیکھا کچھ ہے بچی کہ نہیں بچی. فرماتے ہیں مجھے تسلی ہوئی پیالہ اسی طرح بھرا ہوا تھا جیسے آیا تھا. یہ بخاری شریف میں حدیث ہے. وہ سب سے آخر میں ابو رہتا ہوں. پہلے تو چل رہا ہے پیالہ وہ پیندا اگلے نو پھڑا دیندا وہ پیندا اگلے نو. جب ابو ہریرہ کی باری آئی تو سرکار نے 69ویں صحابی سے پیالہ خود پکڑ لیا. پکڑ کے تو حضور ابو ہریرہ کی طرف دیکھ کے مسکرائے. حضور تو یہ پیغمبر تو رکھتا ہے دلوں کی خبرداری. یہ پیغمبر تو رکھتا ہے. وہ پیالہ حضور نے سب سے آخر میں ابو ہریرہ کو دیا. پیالہ ابو ہریرہ کو دیا تو حضور مسکرائے. مسکرا کے فرمایا اشرب یا ابا ہریرہ لے ابو ہریرہ پی لے. انہوں نے بھوک بڑی لگی سی. کہتے ہیں ڈاڈی بھوک لگی تاں ہی تے گیا حضور کو. ابو ہریرہ نے پیا نہ جب حضور فرماتے اشرب ابا اور بھی. وہ پھر نہ پیتا. حضور نے پھر اشرب یا ابا اور بھی. وہ جب بالکل گنجائش نہ رہی نا تو کہتے ہیں یا رسول اللہ ہوں نہیں پیتا جاتا. حدیث شریف میں ان کے حضور اس طرح لگتا ہے بھی یہ جڑے وال نے نا انہاں دے دودھ باہر آن لگ پڑے. ہوں تو کوئی حضور مسکرائے. سرکار نے وہ پیالہ سب سے آخر میں پکڑا اور حضور نے جب نوش فرمایا تو دودھ ختم ہو گیا. یہ جو آپ کو سنائی ہے یہ حدیث پاک ہے. اور کہاں لکھا ہے؟ بخاری شریف میں. امام نے اسی اگر میں صرف شعر ہی سناتا رہوں تو پھر آپ سمجھ نہیں سکیں گے. میں تو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو عنوان رکھا ہے نا ذکر مصطفیٰ بزبان احمد رضا وہ اس لیے رکھا ہے کہ احمد رضا نے اپنے کوڑوں تے گل ہی کو نہیں کی تھی. احمد رضا تے اپنے کوڑوں گل ہی نہیں کردا. یا رب دے قرآن دی گل کردا یا مدینے والے دے فرمان دی گل کردا. لو ہن احمد رضا دی زبان سنو تو پھر لطف آئے گا. اے جڑی حدیث شریف سنائی نا اے دے اوتے احمد رضا دا ایک کلام وچوں تبرک سنو ذرا. میرے امام فرماتے کیوں جناب ابو ہریرہ کیسا تھا وہ جام شیر. اے دسنا پینا تانوں. جام پیالے نو آندے نے جام تے شیر دودھ نو. امام فرماندے نے کیوں جناب ابو ہریرہ کیسا تھا وہ جام شیر. ابو ہریرہ وہ دودھ دے پیالہ کیسا سی. کیوں جناب ابو ہریرہ کیسا تھا وہ جام شیر جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ پھر گیا. کہیں پڑھ دن منہ بھر گیا. نہیں منہ بھر نہیں گیا. وہ گنجائش ہی نہیں رہی. وہ آخر نہیں جی بس پیالہ پریا ہے بس میں رج گیا ہوں.
منہ پھر گیا. اچھا سجنا دودھ دا ایک پیالہ، دودھ دا ایک پیالہ، اسی ایک پیالہ چاہ نہیں اسی آنے یار اور پائیں چاہ اور پائیں، ٹھنڈ بڑی ہے، میں ویاہ تو بہتا کھا بیٹھا ہی، چاہ 2-3 پیالیاں دیو تاں اندر جا کے کوئی چیز ہضم ہوئے. امام فرماندے نے کیوں جناب ابو ہریرہ کیسا تھا وہ دودھ ایک پیالہ پین والے 70 سیر ہو گئے تو رج کے پی لیا، پیالہ اسی طرح ہی پھریا ہے. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ جدوں یہ بخاری شریف دی حدیث پڑھاندے سن، آپ فرماندے سن نبی پاک نے رب دے دودھ دے خزانے نال پیالے دا کنیکشن کر دیتا سی. وہ رب دے خزانے وچوں دودھ آندا جاندا سی، 70 صحابہ رج کے پی گئے پھر. بخاری شریف دی ایک حدیث سنو، نبی کریم علیہ السلام نے غزوہ خندق دے موقع تے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کو آئے، انہوں نے کہ یا رسول اللہ میرا دل کردا ہے میں تھوڑا کھانا پکاواں. تے آپ تشریف لے ہونا غریب خانے تے نال 4-5 صحابہ ہو جان گے، 5 بندیاں دا میں انتظام کراں گا تے تھوڑی روٹی اج میرے گھر ہے، میں تھوڑی دعوت پکانی. حضور نے دعوت قبول فرما لی. غزوہ خندق اور میں تو انتظام کر کھانا شانا تیار کر اسی آنے. وہ ابو حضرت جابر گئے کر کھانے دا بندوبست کر. نبی پاک نے فرمایا یا اہل الخندق، فرمایا او خندق والے ہو اج سارے دے کھانے دی دعوت جابر دے کر ہے، سارے دی روٹی جابر دے کر ہے. لو انتظام تو اس بیچارے نے 5 دا کیتا سی. حضور نے سب نو آکھیا چلو سب تیاری کرو ساڈی روٹی ہے جابر دے کر ہے. 1,500 صحابہ، کنے صحابہ 1500 صحابہ. تو جابر نے انتظام کیتا ہے، تھوڑا جا جوں دا آٹا سی، تھوڑا جا گنے، چھوٹی جی بکری سی وہ ذبح کیتی، گوشت پکایا. جس ویلے جابر نو پتہ لگا نا حضور نے سارے نو آکھیا بھی سب دی دعوت ہے، انہاں بیوی نہ گل کیتی، انہاں کہا ہن کی بنے گا، روٹی پکائی 5 دی. تو حضور نے 1500 صحابہ نو آکھیا چلو سارے جابر کا روٹی کھانی. وہ صحابیہ سی نبی پاک دی، انہاں دی بیوی، وہ دا ایمان ویکھو کیڈا مضبوط ہے. صحابیہ دا ایمان ایڈا پیڈا تے پکا. انہیں کہا تو حضور نو آکھیا نہیں سی، تینوں چاہی دا سی بے حضور نو تو دسدا بھی انتظام 5 بندیاں دا ہے. انہیں کہا میں تے آکھیا سی پر حضور نے اپنے بلو ہی دعوت دیتی سارے نو، میں تے انہاں نو دعوت نہیں دیتی، اے حضور نے اپنے بلو دیتی، میں تے 5 دا ہی آکھیا جی. انہیں کہا پھر تو کیوں گھبرانا ہے؟ انہیں کہا تو کیوں گھبرا، تینوں گھبران دی لوڑ کیڑی ہے؟ وہ جن نے 1500 بندے نو آکھیا وہ جانے تے 1500 بندہ جانے. لے دس تو حضور دا صحابی ہو کے ایویں پریشان ہے؟ جنہ بلایا ہے، جنہ دعوت دیتی وہ آپ ہی انتظام کرن گے. تے حضور نے کو انہوں بکری نہیں دیتی، نہ آٹے دا تروڑا دیتا ہے اے لے پکا 1500 بنانا. سرکار تشریف لے گئے تے کلے نہیں 1500 صحابہ سارے بہ گئے. جابر آرام نال اندر گیا، وہ سالن دی ہانڈی لے آیا چک کے تے نال آٹا گنیا 5 بندیاں دا، پونا چکیا نا اتو تے اندر حضور اینا جی آٹا ہے، سالن بھی ہے کوئی جی. نبی پاک علیہ السلام نے ٹکنا چکیا ہانڈی دا تے لعاب دہن مبارک، حضور نے اپنا لعاب دہن شریف ہانڈی بھی چھپایا، آٹے دا پونا چک کے تے حضور نے تھوڑا جہا لعاب دہن آٹے اتے پایا. فرمایا لے اس آٹے وچ روٹیاں پکاؤ
تے سالن پا کے پیالیاں وچ لئی آؤ۔ حضور نے فرمایا سارا ٹکنا نہ لائی اتوں، ادھا ٹکنا رکھی تے چمچے نہ پائی آ تو پیالیاں وچ پا کے لئی آ۔ تے او صحابیہ نو آکھیا روٹیاں پکا کے لئی آؤ۔ وہ روٹیاں پکان لگی تو تھک گئی، انہیں گوانڈا نو سدیا، انہیں کہا پرونے بہتے آ گئے نے تو میں کلیاں میرے نہ روٹیاں ہاتھ بٹا میرا، وہ گوانڈنا کٹھیاں ہو گئی، وہ پکائی جاندیاں نے تو 1500 بندہ کھائی جاندہ ہے۔ بخاری شریف 1500 بندہ رج کے روٹی کھا گیا نا جس ویلے، سب فارغ ہو گئے تو حضور نے بلایا جابر نو تو دی بیوی نو، آپ نے ہانڈی دا ٹکن چکیا تو سالن اونج دا اونج جی ایک پیالی دا بھی سالن کٹ نہیں سی، تے آٹے دا پونا چکیا تے وہ صحابیہ قسم کھا کے کہندی جابر قسم کھاندے نے آٹا انج سی بے ایک روٹی دا پیڑا نہیں کڈیا وچ، آٹا بھی اوویں دا اوواں سالن بھی اوویں۔ تے حضور نے فرمایا لے ابو ہریرہ تو اپنا کھانا سانبھ، اسی آپ ہی لے آئے ساں تے آپ ہی کھان دا انتظام بھی کر چھڈیا۔ 1500 صحابہ سیر ہو کے کھا۔ یہ دودھ والا واقعہ یہ دوویں بخاری شریف۔ ہن اتھے امام احمد رضا نے اس دا عقدہ حل کیتا بھی یہ کیویں ہو گیا، پیالہ ایک سی 70 صحابہ پی گئے، 5 بندے دا کھانا تے 1500 کھا گیا۔ تے پھر امام دی زبان بھی شان مصطفیٰ سنو نا، امام فرماندے نے انا اعطیناک الکوثر، ساری کثرت پاتے یہ ہیں، رب ہے معطی یہ ہیں قاسم، دیتا وہ ہے دلاتے یہ ہیں، ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پلاتے اس کے۔ اسی کلام امام فرماریز اس کا ہے کھلاتے یہ ہیں۔ احمد رضا کے اندر نے تعجب کرنے کی ضرورت نہیں، اتھے بھی امام احمد رضا حدیث لیا ہے بھئی یہ 1500 بندہ روٹی کے میں کھا گیا تے 70 بندہ دودھ ایک پیالہ رج گیا، ایک ایویں ہویا کہ احمد رضا آخدے نے انا اعطیناک الکوثر، ساری کثرت پاتے یہ ہیں، رب ہے معطی یہ ہیں قاسم، دیتا وہ ہے دلاتے یہ ہیں، ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پلاتے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ، یہی حضرت جابر جنہ دعوت پکائی سی، انہاں دے والد فوت ہوئے نا، عبداللہ سی انہاں دا نام، وہ جدو فوت ہوئے تو بابا مقروض سن، قرضہ بڑا سی، وہ جنہاں کو قرض لیا سی نا وہ سارے کٹھے ہو گئے، انہاں نے کہا بھائی ساڈا قرضہ دے پہلے، کئی جنازے ڈک لیندے نے لوگ آنے بھی تواڈے ابے نے انہیں پیسے دینے ساڈے، پہلے اتھے رکھو تاں دفنان دینا۔ اگے میں سنیا سی پر میں نہ سنے، ایویں گل ہے جنازہ تو اس لیے تے بندہ کوئی تے خیال کردا ہے، میں اپنی اکھی ویکھیا بڑیاں ٹاباں اتھے صفدر آباد دے کول، وہ جنازہ آیا نا تے میں بھی ویکھسا، میں اپنی اکھی ویکھیا، انہاں کو جناب 5 بندے سن، انہاں جنازہ ڈک لیا، انہاں کہا وہ منڈیاں نو آکھیا بھئی منجی تھلے رکھنا، تیرے ابے نے انہیں لاکھ روپیہ دینا ساڈا، یا تے سانو انہیں لاکھ روپیہ دے تے جنازہ چک کے لے جا، نہیں تے پھر کوئی ضامن دے بندہ سانو۔ وہ جناب 2-4 برادری جو بندے سر جوڑ کے بیٹھے، انہاں کہ ہن کریے کی، انہاں کہ یار دے تے دیندے پر قرضہ بہت ہے، قرضہ جے وعدہ کر بھئی یہ تے کل نو دے نہ لتر کھاواں گے۔ اتھے ایک بندہ سی پنڈ دا، انہیں کہا یار سانو انہاں دفنان دیو، چودھری سی انہیں کہا میں لے دیاں گا پیسے، جان دیو تسی یہ موت دا موقع ہے۔ انہیں کہا چودھری ویکھ لیں کل نو پھر نہ جائیں، انہیں کہا میں انہیں بندیاں چ میں آنا، میں لے دیاں گا۔ وہ جنازہ وہ دا لے گئے، بعد بھی بڑا روڑا پیا، وہ کئی سال 2 بیچارہ رڑدا رہا، وہ جنہیں پیسے لینے سن وہ نہ لبن، آخر وہ پھر پنچایت بیٹھی، چودھری نو آکھیا تو دے پیسے دی پے، کہن دا یہ مقصد ہے کہ اے ابو حضرت جابر دے والد مقروض سن،
تے جدوں باغ دا پھل پک گیا نا، انہاں کول کھجوراں دے باغ دے مالک سن، تے حضور کول آئے تے آکھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا والد فوت ہو گئے، قرضہ بہتا چھڈ گئے نے ابا جی، تے میں پریشان ہاں، میں سارا باغ دا پھل قرضے بھی دے دیاں تے قرضہ اینا وہ پھر بھی قرض خواہ باقی بچ جانے نے، دپنا نہیں۔ حضور نے فرمایا تو نہ گھبرا، کھجوراں لا، ہاں پھل توڑ سارا، تے کھجوراں لا کے تے ڈھیر لا، میں آنا تیرا قرض ادا ہو جائے۔ اچھا انہاں آکھیا اس واسطے سی بھی حضور اتھے بیٹھے ہون گے، تشریف فرما ہون گے، بندے کو شرم یا کرن گے کہ نہیں نبی پاک بیٹھے چپ ہو جاؤ۔ وہ جس ویلے سرکار بیٹھے نا تے وہ قرض لین والے آ گئے، انہاں رولا پانا شروع کر دیا، وہ رولا بہتا پیا۔ جابر آندے میں تے تاں آکھیا سی بھی چپ ہو جان گے، یہ تے سارے بول دے تے رولا پایا نا۔ کسی آکھیا یار حضور بیٹھے نے تسی رولا پائی جاندے ہو، یا رسول اللہ سا انہیں لینے، انہوں آندہ میں انہیں لینے، انہوں نے کہا اسی آکھیا بھی یہ ویڑا کھونج گیا پھر لبنے نہیں، ہن سرکار بیٹھے نے یہ دعان گے سامنے، رولا تاں بہتا پایا بھی آج لبنے نے، یہ آکھاں گے بچہ نہ روے ماں بھی دودھ نہیں دیندی، انہوں نے کہا بھی رواں گے تو کچھ گل بڑھنی۔ تو حضور نے اے فرمایا، میں حدیث شریف بخاری شریف شو کمن وخائے، حضور نے فرمایا چلو یار کچھ رعایت کر دیو تو میں دلوا دیاں گا، نا سرکار وہ ٹھیر دے اتنے بہ گئے، فرمایا جابر بلا جن نے قرض لینا ہے سارے نو بلا، جیڑا رہ گیا انہوں بھی بلا۔ وہ فرمایا لے کلے کلے بندے نو جنہ قرض ہے تول کے دئی جا، انہوں نے کہا بھی پیسے میرے کو کوئی نہیں، جے کھجورا ہی نے یہ ویچ لو منڈی جا کے تے اپنا قرضہ پورا کر لو، وہ ریٹ دے مطابق جنیاں کھجوراں ہون قرضے والے نو تول کے دتی جان، واسطے جا میں دئی جا سارے قرضہ لین والے سارے اپنا اپنا قرضہ لے کے واپس ٹر گئے، سارے دا قرضہ لے گیا۔ حضرت جابر آندے نے میں ٹھیر ول ویکھیا تے لم تنقص منہ تمرتن واحدن، فرمایا ٹھیر اسی طرح ہی ہے، انہیں لگدا سی ایک بھی کھجور کسے نہیں کڈی۔ حضور نے فرمایا لے جابر اپنی کھجوراں کر لے جا، اور جنہ چاڑ ہویا نا باغ دا لے جا کر جا موجاں کر۔ حاضرین محترم بہت سارے واقعات ایسے حدیث دی کتاب وچ میرے امام نے اسی طرف اشارہ کیتا ہے کہ رب تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم نو انا آتینا کل کوثر دا خطاب دیتا ہے، محبوب اساں الکوثر دیتا ہے تو انہوں دے کے مالک بنا دیتا ہے، اما السائل فلا تنہر، محبوب جو تیرے دروازے تے آئے پھر خالی نہ جائے۔ جی انہیں نہیں سن پڑھ رہے میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں در بے بہا دیے، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں در بے بہا دیے۔ میں ایک منٹ تقریر کرن گیا تو میں نے آکھا لگا جی یہ دربے کی ہوندے نے، آلہ اس نے آکھیا دربے بہا دیے ہیں، یہ دربے کی ہوندہ؟ میں کہا پترا یہ دوانو علیلہ دلیلہ پڑھنا، در موتی نو آندے نے، بے بہا بندہ سی یار ہوتے، بے بہا مجمع سی۔ امام احمد رضا فرماتے نے میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں در بے بہا دیے، منگیا قطرہ سی اتنے دریا وا چڑھے۔ اللہ امام احمد رضا حضور دی شان میں جدو قلم چلتا سی نا رضا دا پھر روانی نال چلتا سی، کیڑی گل آکھیے۔ امام نے فرمایا حضور دیاں شاناں دے تذکرے جڑے تسی کردے ہو نا تے بندے گھبراندے نے، آپ نے فرمایا نہیں یہ مکن والا کام ہی نہیں۔
نہیں جی پچھلے سال نو گھٹ محفل ہوئی ہیں، کوئی آتا بہتیاں ہوئی ہیں، ایک گیافے لاندے۔ امام نے کہا نہیں، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، بڑے خاک ہو جائیں جل جائیں۔ یہ تو میں کہ وہ سوچ جن نے پچھلے سال میلاد کرایا تو اس واری نہیں کرایا، انہوں راتی نفل پڑھ کے سوچنا چاہیے بھی کیڑی غلطی ہوئی ہے، کیڑی غلطی ہوئی ہے، پچھلی سالی کرایا اس واری توفیق ہی نہیں ہوئی، رب نے توفیق ہی نہیں دیتی، کی گل ہوئی ہے؟ وہ اپنے عمل ویکھے کتنے کتنے خرابی ہے۔ تو نہ کرائیں گا تو 100 بندہ اور کرانے والا تیار۔ امام نے آخیا رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، بڑے خاک ہو جائیں جل جائیں۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی تے بھی ویڑا آیا سن، وہ 12 ربیع الاول نو حضور دا میلاد مناندے سن دنے گھر، تے کھانا انج پکاندے سن جویں ویاواں تے روٹی پکائی دی۔ ایک سال غربت آ گئی گھر وچ، ہو جاندا ہے جویں ہن مہنگائی دا دور ہے۔ تے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی دے والد شاہ عبد الرحیم، شاہ ولی اللہ صاحب دی کتاب در السمین اور فیوز الحرمین دعاں وچ لکھے، تے آپ دے والد صاحب نے پریشان ہو گئے کہ ہاتھ تنگ ہو گیا، جیب اجازت نہیں دیندی، پیسہ کول کوئی نہیں، شے کوئی نہیں، تے میں تے میلاد دا کدی ناغا نہیں کیتا۔ ربیع الاول دی 12 تاریخ پریشان ہوئے تے بیٹھے، آپ نے اندر گھر سنیا بھیجیا بھی پتہ کرو کوئی کھان پین والی شے گھر ہے کہ کوئی نہیں۔ مائی صاحبہ نے اندروں سنیا کلیا بھی پجے چنے نے، کالے چنے پجے مٹکے چ پائے نے، تے آپ نے فرمایا وہی لے آؤ، سرکار دا میلاد پڑھنے ہاں، وہ چنے تقسیم کریں گے۔ وہ سینی ہوندی سی تھال، وہ دے وچ پا کے چنے اتنے کپڑا دے کے انہیں بھیج دیتا۔ شاہ ولی اللہ صاحب فرماندے میرے والد شاہ عبد الرحیم نے انہوں تے میلاد شریف پڑھیا، میلاد شریف پڑھ کے حاضرین چ ونڈیا، نال رو پے کہ میں تے ویاواں دی روٹی دی طرح لنگر پکاندا سی، ہن جیب انی تنگ ہو گئی کہ میں چنے ہن پجے ونڈنا پیا۔ تے اسے حسرت نہ جس لے رو پے نہ اتھرو آئے، بندے لنگر شنگر کھا کے وہ چنے چلے گئے۔ تے شاہ عبد الرحیم صاحب اتنے ستے ہی نے کن دے نال ٹول آئی سی، اکھ لگ گئی، جویں ستے نہ بخت کتا بیدار ہو گئے، خواب وچ نبی پاک دی زیارت ہوئی، تے حضور دے سامنے پجے چنے پے نے، تے نبی پاک نے فرمایا عبد الرحیم پریشان نہ ہو، تیرا میلاد پڑھنا ساڈی بارگاہ وچ قبول ہو گیا ہے۔ شاہ ولی اللہ صاحب فرماندے نے اوہی چنے اوویں ہی اتنے کپڑا دیتا ہے تے سرکار دی بارگاہ وچ پے۔ حضور نے فرمایا تو گھبرانا، تیرا میلاد منانا ساڈے بارگاہ وچ پہنچ گیا ہے، قبول ہو گیا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یا قرآن دی کسی آیت دا خلاصہ نظر آئے گا، یا تشریح اور تفسیر نظر آئے گی، یا حدیث دی شرح۔ دیکھو نا میرے امام فرماندے مدینے پاک جدو جاؤ نا سرکار دے روزے تے، انہوں مواجہ شریف آخدے نے، جتھے کھلو کے سلام پڑھی دا ہے مواجہ شریف، حضور دے چہرے مبارک دے سامنے اتھے کھلو کے سلام پیش کری دا نا۔ تے احمد رضا نے آکھیا ہے مجرم بلائے آئے ہیں، شان مصطفیٰ بزبان رضا، مجرم بلائے آئے ہیں جاؤ کا ہے گواہ، پھر رد ہو کب یہ شان کریموں کے در کی۔ خدا کرے ہوں جن ناشری پڑھن والے نے ایندہ کلام پڑھن نا، ایندہ کلام پڑھن تے مزہ بھی آئے۔ لو سنو ایک آیت دی تفسیر کی تھی امام نے، حضور دی شان بیان کی تھی قرآن دی آیت وچوں، مجرم بلائے آئے ہیں جاؤ کا ہے گواہ، پھر رد ہو کب یہ شان کریموں کے در کی ہے۔ کریم سخی نو آخ دیں، سخی انج نہیں کر دے آکھن میرے بوئے تے آئیں تینوں میں خیر پاواں گا، تے وہ جس ویلے سوالی آوے تے خیر ہی نہ پان، سخی نہیں انج کر دے۔ مجرم بلائے آئے ہیں،
آکھو یا رسول اللہ سی آپ نہیں آئے، اسی تے بلایا آئے ہاں۔ جدو جاؤ مدینے پاک، خدا سارے نو مدینے پاک دی زیارت نصیب کرے۔ تے حضور دے روزے دے سامنے کھلو کے آکھی دا یا رسول اللہ اسی آپ نہیں آئے، مجرم بلائے آئے ہیں۔ اسی مجرم آساں جرم کیتے نے، اسی اقبال جرم کرنے مننے بے بہا جانا تے ظلم کیتے، گناہ کیتے، جرم کیتے، پر مدینے والے آقا اسی آپ نہیں آئے، اسی بلایا آئے ہیں۔ سانو رب نے آکھیا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، جانا تے ظلم کر پو تو میرے محبوب دے بوئے اتے آ جاؤ۔ تے حضور بخشواؤ نہ سانو رب کو۔ مجرم بلائے آئے ہیں، جاؤ کا ہے گواہ، پھر رد ہوں کب یہ شان کریموں کے در کی۔ تیرے عرض کرن دی دیر سرکار اس تو پہلے رب کو معافی لے دیں دے۔ تفسیر قرطبی بھی امام قرطبی نے نہیں لکھیا، حضور دے وصال دا تیسرا دیہڑا سی، عربی مسجد نبی وچ آیا، آ کے کہندا میں حضور نو ملنا ہے، میری ملاقات کراؤ۔ مولا علی بیٹھے سن ریاض الجنہ وچ، کہ آپ نے فرمایا تینوں پتہ نہیں، بڑی تعجب دی گل ہے، آج 3 دن ہو گئے حضور وصال فرما گئے، تینوں پتہ ہی نہیں؟ آندا جی میں تے دوروں پنڈوں آیا، میں تے اطلاع کوئی نہیں، نہ پتہ ہے، تواڈے کو سننا پیا۔ حضور دے وصال دا سن کے او دے اتے کیفیت تاری ہو گئی، ہزاروں قطار رون لگ پیا۔ تے مولا علی نو آخدا ہے این قبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تے حضور نو ملنا آیا سا، ایتھے آ کے پتہ لگیا حضور وصال فرما گئے، تے مینوں دسو حضور دی قبر پاک کتھے؟ حضرت علی پاک حضور دی قبر تے لے گئے، لہد اقدس، قبر اطہر و انور و اقدس، اور جا کے آکے ہاذا قبر رسول اللہ، اے حضور دی قبر۔ تفسیر قرطبی وچ امام قرطبی نے لکھیا ہے انہیں حضور دی قبر دی مٹی سر وچ پائی تے زارو قطار رویا تے آندا یا رسول اللہ میں قرآن دی آیت پڑھ کے آیا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، حضور میں تے اپنی جان تے بڑے ظلم کیتے نے، جان تے ظلم تو مراد گناہ ہیں، حضور بے باہ گناہ ہو گئے نے، تے میں تے آیا میں نے بخشواؤ رب کو۔ تے مولا علی راوی نے اس حدیث دے، مولا علی فرماندے قد نودی من القبر قد غفر لک، وہ میری بارگاہ وچ آ کے رب کو بخشش منگن والیا رب نے تیرے سارے گناہ معاف کر چھڈے۔ امام فرماتے ہیں مجرم بلائے آئے ہیں، جاؤ کہے گواہ، پھر رد ہوں کب یہ شان کریموں کے در کی۔ اے جڑا حدیث شریف ہے نا، قبر 3 سوال ہونے نے، انہاں دے متعلق مر ربک ما دینک، پھر حضور دی زیارت کرا کے پوچھا جانا ہے اس ہستی دے بارے بھی دنیا کی آندا ہوندا سی۔ تے امام نے دسیا ہے بھی ایک علاج کرو اپنا، ایک گل تسی کرو، ایک کم کرو، تے قبر دے سوال جواب تے قبر دی آزمائش تے امتحان اے دے کولوں اللہ کریم تانوں سرخرو فرمائے گا۔ وہ کم کی کرنا ہے؟ امام فرماندے نے لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ، فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی۔ جڑا بھی کلام امام دا لیاؤ گے تے امام نے یا قرآن دی آیتاں دی تفسیر لکھی ہے یا حدیث دی شرح یا قرآن و حدیث دا خلاصہ، او دا مفہوم، او دے معنی اور مطالب امام احمد رضا نے اپنے کلام وچ لکھے ہیں۔ دیکھو نا قبر بھی جڑا آپ نے فرمایا میری قبر قد آدم کھودنی، بندے دا جنہ قد ہوندا نا ایڈی گہری قبر، بندے آکھیا جی ایڈی گہری قبر بنان، یہ کی فلسفہ ہے؟ آپ نے فرمایا بھی قبر بھی جدو سرکار نے آنا ہے نا تو میں قبر وچ ہتھ بن کے کھلو جانا ہے،
فرشتیاں آخنا ہے ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، تو میں پھر وہی آخنا نا جو دنیا بھی چاہتا رہا ہیں۔ فرشتیاں مینوں آخنا ہے مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، انہاں آخنا ہاں رضا بول، ہاں رضا بول کی آخدا ہوندا سیں؟ تے آندے میں ہاتھ بن کے آکھاں گا مصطفیٰ جان رحمت پہ لا، شمع بزم ہدایت پہ لا، جن کے ماتھے شفاعت کا صحرا اس جبین سعادت پہ لاکھوں سے، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں صلی اللہ اکبر۔ تو امام نے پھر میلاد شریف دے حوالے نال فرمایا صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا۔ اچھا اس کلام بھی جڑا ہے نا مست بوہیں بلبلیں کلمہ پڑھتی ہیں کلمہ نور کا، ہے جی یہ پورا میلاد شریف داڑا ترانہ نور ہے نا امام احمد، وہ بھی دیکھو نے کمال دا شعر ہے۔ شان مصطفیٰ وچ امام رضا جدوں رطب اللسان ہوئے نا پھر امام نے فرمایا ناریوں کا دور تھا دل جل رہا تھا نور کا۔ اچھا یہ تخیل دی پرواز بڑی دور تک ہے۔ ناریوں کا دور تھا دل جل رہا تھا نور کا، تجھ کو دیکھا تجھ کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور کا۔ اچھا یہ جیڑی قرآن دی آیت دی تفسیر احمد رضا کر گیا نا او دا حصہ ہے قد جاءکم من اللہ نور، تے اول ما خلق اللہ نوری، تے امام فرماندے نے تو ہے عین نور۔ ایتھے لوگ ویسا کرتے پھر دیں، تو امام نے فرمایا تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اور پھر مدینے پاک نل جڑی محبت سی امام دی، اے عشق مصطفیٰ دی عکاس ہے۔ آپ فرماندے نے کہ ان کی تو فعل حج بھی خدا نے کرا دیے، اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے۔ کہ حضور دی ذات نہ عشق ہے تو فرماندے نے حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو، غور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو۔ اور پھر جڑے اعلیٰ حضرت نے حدیث ہے نا انا دعوت ابی ابراہیم و بشارت عیسیٰ، اپنے کلام بھی جگہ جگہ نشاندہی فرمائی۔ میں ایک صرف کلام عرض کرنا، امام فرماندے ہیں وہ جہنم میں گیا، وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، اے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ، اے خلیل اللہ کو انہاں کہا بھی اسی کی شیاں ایتھے تے خلیل اللہ جیسے نو نبی پاک دی حاجت تے ضرورت ہے، تاں ہی دعا منگی ہے ربنا وابعث فیہم رسولا انا دعوت و میں حضرت ابراہیم کی دعا ہوں، حضرت عیسیٰ کی بشارت ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اس ساڑے تے کرم کیتا ہے کہ سانو او پاکیزہ عقیدہ طیب و طاہر سچا سچا کھرا عقیدہ سانو عطا کیتا ہے، اور او دی ترجمانی پھر بریلی شریف وچ حضور دا ایک عاشق پیدا ہویا جن نے برے صغیر پاک و ہند وچ محبت رسول دے چراغ روشن کیتے۔ تو جس درد دل نال امام نے حضور دی شان بیان کی تھی ہے جی، دیکھو نا کڈے درد دل نہ فرماندے نا اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی، اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی، نجدیوں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا،
وہ باقی سارے احسان بھول گئے ہو، تو اے بڑا بڑا احسان ہے جڑا تمہیں کلمہ پڑھایا۔ دعائے فرماؤ کہ مٹی نہ ہو برباد بسے مرگ الہی، جب خاک اڑے میری مدینے کی ہوا، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے وہ جانے والے۔ اور پھر حضور دی زیارت نال میرے امام مشرف ہوئے، پھر تاریخی کلام کیا امام نے، پیش نظر وہ نو بہار، پیش نظر وہ نو بہار، سجدے کو ہے دل بے قرار، ہاں روکیے سر کو روکیے، یہی امتحان ہے۔ احمد رضا آخدے نے دل کردہ ہے سجدہ کریے، پر روکدے نے روکیے سر کو روکیے، یہی امتحان ہے۔ ڈاکٹر اقبال دا تے احمد رضا دا ایک کوئی عقیدہ سی، تاں اقبال نے آکھیا بے سیدہ زہرا پاک دی قبر دا طواف کرنوں دل کردہ ہے۔ ڈاکٹر اقبال آندا ہے شریعت دی زنجیر میرے پیراں وچ نہ ہوندی نا تے میرا دل کردہ میں زہرا پاک تینوں رب نے وہ مقام دیتا ہے تیری قبر دا طواف کردا، پر اے جڑیاں زنجیراں نے، اے جڑا اعلیٰ حضرت دا شعر ہے نا، ایدی غلط فہمی نہ ہوئے کسے نو۔ ایک کتاب الشفا قاضی ایاز وچ لکھیا ہے، بکریاں دا ایک ریوڑ گزر رہا سی، صحابہ موجود سن، ایک بکری ریوڑ چوں علیحدہ ہو کے سدھی حضور وال آئی، اوندیاں انہیں نبی پاک نو سجدہ کیتا، بکری نے سجدہ کر کے پھر ریوڑ جا کے رل گئی۔ وہ جویں گئی تے صدیق اکبر ہاتھ بن کے کھلو گئے۔ صدیق اکبر آخدے نے یا رسول اللہ بکری نے ایک کام کیتا ایسا ویکھیا ہے، تے آپ نے بھی ملاحظہ فرمایا، صحابہ نے بھی ویکھیا ہے۔ یا رسول اللہ جیڑا کم بکری نے کیتا ہے دل ساڈا بھی کردا ہے۔ اور ایتھے پھر حضور نے اے انہا حصہ کتاب الشفا وچ، اگلا حصہ مسلم شریف، سرکار نے فرمایا ابو بکر اگر رب دے سوا سجدہ جائز ہوندا تے بیویاں نو حکم ہونا سی اپنے خامند نو سجدہ کرو، اللہ کریم دے سوا ہر کسے نو سجدہ حرام ہے۔ تاں امام فرماندے نے کہ روکیے سر کو روکیے، یہی امتحان ہے۔ اور پھر اے حضور دی جڑی بعد از وصال جڑی میں حدیث شروع سنائی، ایاتی خیر لکم و مواتی، تو ابن ماجہ شریف وچ حدیث ہے پوری دنیا میں جتھے کو درود شریف پڑھدا ہے وہ دی آواز میرے تک پڑھ دی پہنچ دی۔ صحابہ نے پوچھا وصال دے بعد بھی؟ فرمایا بعد وفاتی، ہاں میرے وصال دے بعد بھی جتھے کوئی درود شریف پڑھے گا وہ دی آواز میرے تک پہنچے گی۔ تے حضور نے دلیل کی بیان فرمائی، ان اللہ تعالی حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، نبیاں دے جسم نو کھانا زمین اتے حرام کر دیتا گیا۔ فنبی اللہ حی و یرزق، نبی اپنی قبر میں زندہ ہوندے نے، انہاں نو رزق بھی دیتا جاتا ہے۔ تے امام نے ان حدیثاں دا ہی مضمون بیان کیتا ہے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ۔ اچھا ایمان دا، میرے ایمان دا تیقن اتنا اعلی ہے قسم کھا کے آخ دیں، واللہ دا معنی ہے اللہ دی قسمیں، واللہ دا کی معنی ہے اللہ دی، تو امام نے دو واری قسم کھا دی ہے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ۔ امام فرماتے ہیں اللہ دی قسمیں، او لوگو اللہ دی قسمیں مدینے والے زندہ نے، اللہ دی قسمیں حضور زندہ نے۔ امام نے دو واری قسم کھا دی، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ۔ میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، چمک تو اس سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ امام کیا کہنے، امام فرماندے نے غم زدوں کو رضا مجدہ دیجیے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نہ۔ اعلیٰ حضرت کی جڑی مناجات دعا ہے، وہ دعا پڑھی ہے نا تو پتہ لگتا ہے بھی یہ کڈا عاشق رسول بندہ سی۔ یہ گل گل وچ حضور دی گل لے آندا ہے، گل گل وچ حضور دی گل۔
اور دیکھو نا امام دی مناجات جی، یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، پڑے جب مشکل شے مشکل کشا کا ساتھ، یا الہی میں بھول جاؤں نزا کی تکلیف کو، شادی دیدار حسن مصطفیٰ کا ساتھ۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ پل سے گزارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائیں پر کو خبر نہ ہو۔ تو یہ بھی تے حدیث دا ترجمہ ہے، یہ جڑی شان مصطفیٰ بزبان احمد رضا ہے نا، پل سے گزارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائیں پر کو خبر نہ ہو۔ یہ حضور دی حدیث ہے، جدو میری امت پل صراط تو گزرے گی نا، میں رب دی بارگاہ وچ عرض کراں گا رب سلم امتی، رب سلم امتی، یا اللہ میری امت نو سلامتی نال پار گزار دے۔ پل سے رضا اب وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم صدائے خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا۔ یہ دیکھو نا، یہ ایک حدیث قدسی کا ترجمہ ہے، شان مصطفیٰ ذکر مصطفیٰ بزبان احمد رضا۔ میں تے ایک ایک قدم تے بندہ رخ دے بے اگے کی پڑھا، یہ تے حدیث دی پہلے وضاحت تے کراں بھئی یہ وہ شاعر نہیں جدے مبالغہ شاعر مبالغہ کردا ہے۔ ہر شاعر اپنے محبوب دے بارے وچ غزل ہوے تاں وی اودے وچ مبالغہ ہوندا ہے، معنی دی زیادتی ہوندی، لیکن امام دا جڑا کلام ہے نا، کلام الامام امام الکلام، یہ کلام ایسا ہے، یہ ذکر مصطفیٰ بزبان احمد رضا وہ ہے جیڑا کلام تو پڑھے گا میں تینوں دساں گا یہ فلانی حدیث دی شرح تے فلانی قرآن دی آیت دا ترجمہ ہے۔ اے جیڑا امام دا شعر ہے نا کہ خدا تواڈی مسجد دا نام کی ہے؟ سارے نہیں بولے۔ اچھا ایڈی رضائے مصطفیٰ دا مطلب کی ہے؟ حدیث سنو، ان شعر سنو، خدا کی رضا چاہتے ہیں، خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ حدیث قدسی کا ترجمہ ہے۔ حدیث قدسی سنو، کلہم یطلبون ردائی وانا اطلب رداک یا محمد۔ حدیث قدسی ہے، عرش والے رب نے فرمایا سونیا محبوبہ ہر کوئی چاہتا ہے رب راضی ہو جائے، میں چاہنا مدینے والا مصطفیٰ راضی ہو جائے۔ اے جے مسیح دا نام رضائے مصطفیٰ، ہر کوئی چاہتا ہے، بولو ہر کوئی چاہتا ہے، رب چاہتا ہے مدینے والا مصطفیٰ راضی ہو جائے۔ کلہم یطلبون ردائی وانا اطلب رداک یا محمد۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے۔ یہ کلام پڑھیا گیا اندر ڈاکٹر اقبال اس جلسے دی صدارت کر رہے تھے، انجمن اسلامیہ سے آلکوٹ، اقبال صدارت کر رہے سن، کسی نے اعلیٰ دا کلام پڑھیا خدا کی رضا چاہتے ہیں، خدا چاہتا ہے رضائے۔ جدوں کلام ختم ہو گیا نا تو اقبال برجستہ مائک تے آگے سٹیج تے ڈائش تے، اقبال نے کہا میں اس نعت تو متاثر ہو کہ میں بھی لکھیا ہے جی، تماشا تو دیکھو کہ آتش دوزخ لگائے خدا اور بجھائے محمد۔ ہاں ایک گل امام نے آکھی ہے، اے جڑا اقبال نے آکھیا نا، اقبال نے اپنے کوڑوں گل نہیں کیتی، اقبال نے بھی قرآن حدیث دا خلاصہ بیان کیتا۔ امام نے اسے گل نو اپنے رنگ وچ آکھیا ہے، وہ مجددانہ کلام ہے بریلی دا۔ امام فرمانے واللہ کیا جہنم، اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیا۔ واللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے ان کی مہک نے غنچے کھلا دیے ہیں۔ جب یاد ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے۔
اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ رحمہ، اے انہوں دا لکھیا کلام ہی جمعے دی نماز تو بعد مسجد دے اندر جڑا سلام پڑھیا جاندا ہے بریلی دے احمد رضا دا لکھیا ہے۔ یہ بارگاہ رسالت وچ انہاں دی مقبولیت ہے، یہ کلام اتنا مقبول ہے کہ ہر جگہ ہی جتھے جاؤ یہی کلام پڑھیا جاتا ہے۔ دبئی میں جمعے پڑھا، اتھے جمعہ پڑھیا، ایک مسجد جمعے دا خطبہ دیتا اتھے دبئی چ بھی، ابو ظبی چ، شارجہ، جتھے میں گیا وہ محفلوں تو بعد یہی سلام پڑھیا جاتا ہے جڑا آلہ ہے۔ انگلینڈ گیا اتھے میلادیاں محفلیں اختتام تے یہی سلام پڑھیا جاتا ہے جڑا بریلی دے امام نے لکھا ہے۔ یہ حضور دی بارگاہ دا مقبول ہے۔ اعلیٰ حضرت ایک مرید سن، وہ رات اتھے مسجد چ رہے تھے، ساری رات ہی آواز آ رہی سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی، کلام پڑھے جا رہے۔ وہ سویرے حضور مفتی اعظم ہند نو پوچھیا، حضور میں راتی مسیتی رہا، کوئی ناشری پڑھدا سی اعلیٰ حضرت دی ہے، تے میں چھت تے بھی جا کے ویکھیا ہے، چارے کونے ویکھے نے، باہر گلی چ بندہ کونی سی، آواز آوندی سی۔ فرمایا سی اعلیٰ حضرت دا کلام مقبول ہے، رجال غیب پڑھ دے۔ کچھ رجال غیب ہوندے نے صاحب ڈیوٹی، انہاں دی ڈیوٹیاں لگیاں ہوندیاں، وہ پڑھ دے نے رجال غیب اعلیٰ حضرت۔ یہ حضور دی بارگاہ دا حضوری کلام ہے۔ امام دے میں اس کلام تے ختم کرنا، حضور دے میلاد دے حوالے نال امام نے فرمایا کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ہے سایہ تجھ پر۔ دیکھو نا یہ بھی آیت دا ترجمہ ہے، یہ سورہ علم نشرہ دی آیت وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ہے سایہ تجھ پر، بول بالا ہے تیرا ذکر ہے اونچا ہے جی۔ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دوں، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے ہیں۔ یہ حضور دا ذکر، یہ اسے آیت دی یہ تفسیر ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ اعلیٰ حضرت وہ شخصیت سن جنہاں دا ساری زندگی حسد کیتا گیا، انہوں نے سوانے یاد چ لکھیا ہے جہاں حسد کیتا جائے انہوں نے محسود۔ اعلیٰ حضرت ساری زندگی محسود رہے، تو جدوں اپنے بھی تکلیفاں دیتیاں نا، پھر امام دی خوبی سی، ذرا جی گل ہوندی سی تو مدینے والے نو پکار دے سن، اور آسرا ہی کو نہیں ساڈا، لو دسو اوکھے ویلے انہوں ہی آواز ماری دی ہے نا، تے احمد رضا تے جدوں بنی نا مدینے والے نے ہی پکارے۔ نگاہے، یا اقبال نے بھی کہا نگاہے یا رسول اللہ نگاہے۔ امام دا کلام بھی فارسی بچے، لیکن جدوں اپنے نہیں تیر برسائے نا تو پھر امام کو رہا نہ گیا۔ امام نے پھر وہ لکھیے نا کروڑوں درود، طیبہ کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحیٰ تم پہ کروڑوں درود، کام وہ لیجئے کہ ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود۔ امام نے پھر مدینہ شریف والموں کر کے آکے ایک طرف آدائے دیں ایک طرف حاسدیں، بندہ ہے تنہا شاہ تم پہ کروڑوں درود۔ مدینے والے آقا بڑے لجپال نے، بس یہ دعا کرو زندہ رہیے حضور دی محبت عشق وچ، موت آئے تے حضور دے عشق وچ۔ یہ جڑی دعا کی تھی نا، یہ دے متعلق تفصیلی بیان انشاءاللہ چک 82 وچ ہوئے گا، کیونکہ انہوں نے دوستہ نے موضوع میں نے یہی دیتا ہے، عشق رسول مومن کی میراث ہے۔ بھائی عشق رسول ہے تو سب کچھ ہے، اگر حضور دی محبت نہیں تو ککھ نہیں، بس وہ بیکار ہے، کسے کم کار دا ہی نہیں وہ بندہ جد دل وچ حضور دی محبت نہیں۔ وہ جنہ دا کلمہ پڑھیا جنہ دے امتی ہاں جی، جنہ دے ذریعے اللہ کریم نے ساری ہدایت دا سامان فرمایا، تو اس ہستی پاک نال کوئی لگن ہی نہیں، چاہت ہی نہیں، محبت ہی نہیں، تو کہدا مسلمان ہے؟
پھر کادہ مسلمان ہے؟ اس واسطے میرے امام نے بھی یہی فرمایا انہیں جانا انہیں مانا. یہ امام دا کلام ہے اعلی حضرت دا. انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان لایا. لو امام نے جڑی یہ اتنے میں 82 بیان کراں گا. امام نے آخیا بھی جدوں یہ چیز لب جائے نا وہ شکر کرے کہ میں دنیا چ مسلمان مراں گا. انہیں جانا انہیں مانا غیر نال سانو کم ہی کوئی نہیں. ساڈا غیر نال کی کم ہے؟ تیرے بن آقا ہونا نہیں گزارا اساں گناہگاراں دا آپ ہی سہارا. شاہ صاحب نے لکھیا نا فدائے شبیر شاہ صاحب نے. اچھا یہ جڑا امام نے فرمایا انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. حضور دے ہو جاؤ بس حضور دے بن جاؤ. دلاں میں حضور دی محبت ساڑی لگن ساڑی چاہت ساڑا پیار یہ حضور دی ذات نہ لو. حضور دی ذات تو اگے کوئی نہیں شاید. قیامت میں بھی حضور نے کم ہونا ہے. قبر وچ بھی حضور نے کم ہونا ہے. میں تے اکثر بیانہ وچ آخدا ہونا بھی ساڑا دنیا وچ بھی حضور دے بغیر گزارا نہیں قبر وچ بھی حضور دے بغیر گزارا نہیں تے حشر وچ بھی حضور دے بغیر گزارا. تے اج دی محفل دا یہی پیغام ہے بس حضور دے بن جاؤ حضور دے ہو جاؤ تے دنیا وچ بھی عزت ملدی ہے. مردی واری کلمہ نصیب ہوتا ہے. قبر وچ رونقاں لگنیاں نے تے میدان محشر نو پھر عزتاں ملنیاں نے. اللہ تعالیٰ سارے سنگی ساتھی جنہوں نے محفل سجائی اللہ سب نو جزائے خیر دے. واخر اللہ.